नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द अंतरा न्यूज 24। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जरूरी है और ये बात याद रखिएगा कि शहादतें वही कौमें देती हैं जिनके कासे तलब में शऊर का सरमाया होता है। हर कसो नाकस कौमें शहादत नहीं दिया करती। मैं गुलेर भाई काम की मजलिस पढ़ने के लिए गया तो वहाँ एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मौलाना ये बताइए, पूरी दुनिया में जो कुर्बानियां दी जा रही हैं वो हर जगह शिया कुर्बानियां दे रहे हैं, हर जगह शिया मारे जा रहे हैं। जहाँ भी कुर्बानियां हो रही हैं शिया हो रहे हैं, शिया दे रहे हैं। कंधार में 40,000 शिया तालिबान के हाथों कत्ल कर दिए जाते हैं, शिया शहीद हो रहे हैं। अभी अरबाइन की अदावत का इजहार करके बताया कि आले इमरान भी जिंदा है, आले सुफियान भी जिंदा है। आले सुफियान के गुर्गे अपना काम कर रहे हैं, आले इमरान के चहीते अपना काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर धमाकों से कर तो दुश्मन के हौसले बुलंद हो गए होते, मगर दुश्मन के हौसले बुलंद नहीं हुए। जहां जहां धमाके हुए वहां वहां से लाशें उठी, मातमी फिर आ गए, लाशें उठी, अज़ादार फिर आ गए। जो इस बात की दलील है, जैसे सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा था, अगर हम खत्म होने वाली कौम होते तो करबला में मिट गए होते। हम खत्म होने वाली कौम नहीं है। और बिन सलमान को मुखातब करके सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा था, जब उसने कहा मैं असलहे जमा कर रहा हूँ, मैं असलहे खरीद रहा हूँ, दुनिया की ताकतों को खरीद रहा हूँ। किसी ने पूछा क्या करेगा? कहा शियों को मिटाऊंगा। कहा और क्या करेगा? कि इनके इमाम से जंग करूंगा, वो जब आएंगे गैबत से तो मैं उनसे जंग करूंगा। उस वक्त नसरुल्लाह ने कहा था, ओ अहमक कहीं के, तू उनसे जंग करेगा, तेरी औकात अभी गुलाम से लड़ने जैसी नहीं, अभी तो गुलाम से लड़ने के लायक नहीं हुआ, अभी तो इमाम से लड़ेगा। और फिर दूसरा जुमला हसन नसरुल्लाह का था, चल अच्छा हुआ तूने दावा कर दिया कि मैं इमाम से लड़ूंगा, तो तुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस इमाम से तू लड़ने की उम्मीद कर रहा है, उसे भेजने के लिए अल्लाह ने ईरान का इंतखाब नहीं किया, मशहद का इंतखाब नहीं किया, काज़मैन का इंतखाब नहीं किया। उसे नजफ से नहीं भेजेगा, उसे करबला से नहीं भेजेगा, उसे वहीं से भेजेगा जहां से पहला आया था। आगे सुन बिन सलमान, तेरे बाप दादा काफिरो मुशरिक सब मिलकर भी पहले की आमद नहीं रोक सकते, तो तू भी पूरे आलमे कुफ्र को साथी बना ले। न तुम कल रोक सके थे, न आज रोक सकोगे। और याद रखना, आने वाला पुराने दर से नहीं आता है, हैदर हमेशा नए दर से आता है, हैदर हमेशा नए दर से आता है। काबा मुस्कुराता है उसकी आमद पर, और आज तक जिदारे काबा का तबस्सुम गवाह है किसी की आमद पर, जिदारे काबा का तबस्सुम गवाह है किसी की आमद। इन 56 मुल्कों में कहीं गैरत तुम्हें नजर आ रही है? इन 56 मुल्कों में कहीं गैरत नाम की कोई चीज नजर आ रही है? आप बताइए। अरे कोई ईरान से मुकाबला हो सकता है इन बेगैरत मुल्कों का? बताइए। एक तरफ वो ममालिक हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से अपनी जवान बेटियों के सरों से चादरें उतारकर उनके बालों को खोलकर उनके सामने मुजरा करवाते हैं, तो वो अरब बेगैरत जो अपनी बेटियों को दुश्मन के सामने मुजरा करवाएं, खुले सर उनको सामने ले जाएं, क्या वो बेगैरत मुल्क ऐसे हैं कि ईरान उनका भाई बने? अरे बेटियों के सर तुमने खोले, बेटों के सर उन्होंने दिए। लिहाजा ये नहीं कह सकते
توجہ کیجیے گا. اچھا 56 ملکوں کی بات آ گئی تو ایک جملہ اور سن لیں. کسی نے دیکھیے ہم ایران کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ ایران پڑھتے ہیں کربلا سمجھانے کے لیے. ہاں تاکہ یہ اعتراض نہ ہو کہ مولانا ایران پڑھنا ہے. ایران نہیں پڑھ رہے, ایران کے ذریعے سے کربلا سمجھانا چاہتے ہیں. اب سنیے کربلا سمجھانے کا طریقہ کیا ہے. کہتے ہیں علامہ مودودی سے کسی نے کہا کہ سرکار یہ بتائیے جب سب نے یزید کی بیعت کر لی, صحابیوں نے بیعت کر لی, تابعین نے بیعت کر لی, تبع تابعین نے بیعت کر لی, ٹھیک ہے, سب نے یزید کی بیعت کر لی. کہتے ہیں جب سب نے بیعت کر لی تو حسین ابن علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ پورا مدینہ بیعت کر چکا, مکہ بیعت کر چکا, صحابی بیعت کر چکے, صحابی ذات بیعت کر چکے, ازواج کے رشتہ دار بیعت کر چکے, سب بیعت کر چکے, تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ علامہ مودودی کے چہرے پہ پسینہ آ گیا غیظ کا. نہیں کی تو امت کی اتنی اوقات کہاں سے آ گئی کہ بیعت کریں؟ توجہ کیجیے گا. اب میں مولانا صاحب تاریخ کا ایک لفظ رکھنا چاہتا ہوں, محسوس کیجیے گا. یعنی اگر میں ہوتا تو یہ پوچھ سکتا تھا علامہ مودودی صاحب اس دور کی زبان میں اگر میں پوچھنا چاہوں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب 56 ملکوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ نہیں توجہ کیا آپ نے. جب 56 ملکوں نے بیعت کر لی تھی تو ایران نے بیعت کیوں نہیں کی؟ قسم خدا کی سمجھیے, 56 ملکوں نے بیعت کر لی ہے مگر ایران نے بیعت نہیں کی. اب دنیا سمجھے ایران کیا ہے, حسین کے قدموں کی خاک کے ذروں کے برابر نہیں, مگر دنیا کے سمجھ میں ابھی خاک کے ذرے نہیں آئے, منقبتوں کا آفتاب حسین کیا سمجھ میں آئے؟ ابھی خاک کے ذرے نہیں سمجھ پا رہے ہو تو ابھی تم منقبتوں کے آفتاب حسین کے انکار کو کیا سمجھ؟ آپ پھپھی سے پوچھ کر بتائیں گے یزید نے حداد کو بلوایا, لوہار کو بلوایا, لوہار کو بلا کے کہا اس قیدی کی زنجیروں کو کاٹ دے, اس کی بیڑیوں ہتھ کڑیوں کو کاٹ دے. روایت کے فقرے یہ ہیں کہ حداد آگے بڑھا, امام کے قریب آ کے کہتا مولا ذرا آستین کو اوپر کیجئے گا. امام نے آستین کو اوپر کیا. ایک مرتبہ اس حداد نے امام کی کلائی کو دیکھا, زنجیر کو دیکھا, ایک مرتبہ چیخ مار کے پیچھے ہٹا. یزید کہتا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے, تیرا سر چکرا کیوں رہا ہے, تو چیخ کیوں مار رہا ہے؟ کہا امیر میں نے زندگی میں ایسا قیدی نہیں دیکھا, اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھوں کی ہتھکڑی نے اس کی کلائی کے گوشت کو کھا لیا. اہل حرم اپنے سینے میں چلے گئے, زمان کا قصہ پیش عباس ابن علی کا تابوت, اس شریع کا تابوت جس کے نام سے فوجوں کے بدن میں راشا طاری ہو جاتا تھا. گواہ ہے کربلا کا میدان بھی کہ جب عباس میدان رغا میں تشریف لائے, رنگ کانپ رہا ہے, رنگ اپنی جگہ چرخ کہن کانپ رہا ہے, رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے. یہ وہ عباس جس جو حارس تھے تمام اہل حرم کی, جس کا یہ پورا خانوادہ کربلا کے میدان میں لوٹ دیا گیا, بری طرح پامال کیا گیا. جناب علی, جناب حسین ابن علی کا تابوت ہے. آپ پڑھاتے ہائے حسین بے قصور انجور السلام, ہائے حسین بے قصور انجور السلام, اے مہمان عرصے بے نور السلام, اے شم حلقے شب عاشور السلام, اے سینے حیات کے ناصور السلام. کیا مولا
اے مولا یہ تمام مومنین، یہ تمام عزادار، یہ تمام سوگوار آپ کے اطراف، آپ کے تابوت کے اطراف، یہ تمام مومنین مومنات آپ کی والدہ گرامی کی خدمت میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور فرصہ پیش کر رہے ہیں۔ قبول فرمائیں شہزادی کونین، مومنین اور مومنات کا فرصہ قبول فرمائیں، اور صدقے میں شہدائے کربلا کے ان تمام مومنین و مومنات کو جو یہاں آپ کے بیٹے کے چہلم میں اپنی تمام تر عقیدتوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں، یہاں حاضری کی ہے، یہ سوگوار، یہ عزادار آپ کی خدمت میں فرصہ پیش کر رہے ہیں، اور ان عزاداروں کے لیے دعا فرمائیے کہ یہ آئندہ سال تک آپ کی ضمانت میں ہے، ان کی تمام دکھ پریشانیاں مصیبتیں صدقے میں محمد و آل محمد کے ان 18 بنی ہاشم کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیاں دور ہوں، اور شہزادی کونین آپ اگر ان مومنین اور مومنات کے لیے دعا فرمائیں گی تو یقیناً قبول ہوگی۔ اس ایمان کے ساتھ یہ آپ کی بارگاہ میں تمام سوگوار اور عزادار حاضر ہوئے ہیں، تاکہ آج اس چہلم کے موقع پر، شہداء کے چہلم کے موقع پر یہ 18 بنی ہاشم جن کے تابوت یہ برآمد ہو رہے ہیں، ان کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی میں پیش کر رہے ہیں فرصہ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں کہ تاکہ آئندہ سال اسی جوش و خروش اور اسی عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ میں تشریف لائیں۔ اس کربلا میں جو یہ کربلا ہے اس میں تشریف لائیں اور یہ اپنے تمام دکھ، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام غم، آپ کا غم سب سے بلند ہے اور یہ آپ کا غم، کوئی غم نہ ہو ان مومنین کو، ان مومنات کو، سوائے آپ کے اس فرزند میں جو شہید اعظم حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، فرزند رسول حسین، جن کا یہ تابوت ابھی آپ نے دیکھا، اب یہ ان کے پیچھے جناب ایک اور مولائے کائنات کے صاحبزادے کا تابوت ہے، اور اس کے پیچھے جناب عبداللہ ابن علی کے مولائے کائنات کے کئی صاحبزادے اس کربلا کی جنگ میں شہادت، رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ مولا ہم تہی دامن ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، ہم اسے فالسوں کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں کہ حسب استطاعت اپنے جو بھی ہمیں میسر ہے وہ اور ہماری جان حاضر ہے، ہم محاذ جنگ پر بھی جتنے حسینی ہیں وہی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مولا ہماری توفیقات میں، تمام مومنین مومنات کی توفیقات میں اضافہ کیجئے اور ہمیں حوصلہ دیجئے کہ اگر اسلام پر کوئی وقت آئے تو ہم اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، اپنی قربانیاں پیش کریں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تابوت اب جناب جعفر ابن علی کا تابوت ہے، جناب یہ سب کربلا کے 18 بنی ہاشم جو خانوادہ علی مرتضیٰ سے ہیں، یہ ان سب کے تابوت ہیں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں
ساتھ ہی ساتھ آنسوؤں کے نذرانے کے ساتھ ہی ساتھ شہزادی کونین کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں۔ اس کے بعد یہ تابوت ہے جناب جعفر ابن عقیل کا، اور جناب عقیل جو مولائے کائنات ابن ابی طالب ہیں، مولائے کائنات کے بڑے بھائی ہیں، یہ تابوت ان کے صاحبزادے کا ہے، یعنی جعفر بن عقیل۔ آپ ان کی بارگاہ میں، جناب ابو طالب کی بارگاہ میں پیش کیجئے ان کا پرسہ۔ یہ آپ کو کا فرض بنتا ہے کہ جتنے بھی تابوت ہیں آنسوؤں